تو حضرات دیکھیے اتنی عظیم عالی شان بارگاہ کہ جس کا دور دور تک چرچا ہے، شہرہ ہے، لیکن وہاں کوئی انتظام، کوئی صاف صفائی، وہ اہتمام نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات جہان عشق میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ یہ جہان بڑا وسیع ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہم اس میں اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کرائیں گے، ان کے پس منظر، ان کی کرامات، ان کے واقعات، ان کے مشاہدات، ان کے مجاہدات ہم بیان کریں گے، ان کی کرامات بیان کریں گے، انہوں نے کس طرح سے دنیا کو ترک کیا، خدمت خلق کی، اور ان کی زندگی ہمارے لیے کس طرح سے نمونہ حیات ہے، کیا سیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے راہ سلوک طے کیا، سلوک کی منازل طے کی، وہ سارے رموز، اسرار، مشاہدات اس میں انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ آج ہمارا سفر ہے امروہہ شریف کا، جو بڑا تاریخی شہر ہے ہندوستان کا، اور یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات پیدا ہو چکی ہیں۔ اردو کے پہلے بڑے شاعر مصفی کا یہ وطن رہا ہے۔ جون ایلیا اور کوثر جو پاکستان چلے گئے تھے، ان کی یہ سرزمین رہی ہے، آبائی وطن رہا ہے۔ تو آج ہم امروہہ کی سرزمین پر ہیں، یہاں کی تاریخی حقائق اور شخصیات سے اور اولیاء کرام سے ہم آپ کو روشناس کریں گے۔ اس میں ہم آپ کو لے کے جائیں گے حضرت نصر اللہ شاہ صاحب، جن کا معاملہ حضور شاہ شرف الدین شاہ ولایت سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ بچھو والوں کا اور گدھے والوں کا ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں گدھے والوں کے پاس، یعنی حضرت شاہ نصر اللہ شاہ صاحب کے مزار پر۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے یہ فقیر زادے آپ کے خادم، ہمارے بیٹے اپنی طرف کے حماد رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے شریک سفر ہیں جناب ماسٹر دلشاد ملک صاحب، وہ بھی اس کاروان محبت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اللہ کے ایک بڑے درویش کی بارگاہ میں، اور ان کی بارگاہ سے ہم روحانی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور ان کے معاملات، ان کے حالات زندگی سے واقف ہوتے ہیں۔ آئیے بسم اللہ۔ تو حضرات ہم آ گئے ہیں حضرت شاہ نصر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر، اور یہ درگاہ ہے امروہہ شریف میں محلہ قریشیان بانسدیو کے پاس، اور قریب ہے یہاں سے نوگاواں روٹ سے اندر انٹر کریں گے، اور تو بانسدیو علاقہ پڑتا ہے، اور وہیں پہ پہلے یہ ساری زمینیں الحمدللہ انہی کی ہوا کرتی تھیں، حضرت کی درگاہ کے نام وقف تھی۔ تقریباً 52 بیگھہ زمین حضرت کے نام سے تھی۔ یہ ہمارا بڑا المیہ ہے، بڑا افسوسناک پہلو ہے یہ، جہاں پہ بہترین مدرسے ہونے چاہیے تھے، جہاں پہ بہترین خانقاہیں ہونی چاہیے تھیں، وہاں پہ آج کچھ بھی نہیں ہے، ویرانی کا دور دورہ ہے۔ اب یہ جگہ دیکھیے، یہ ساری جگہیں، یہ چاروں طرف جو جگہیں تھیں، یہ حضرت کی جگہیں تھیں، اور یہ 52 بیگھہ زمین تھی۔ اور 52 بیگھہ زمین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بستی اور سارا ادھر کا علاقہ، یہ سب یہ حضرت نصر اللہ شاہ صاحب، جن کو گدھے شاہ کہتے ہیں، دیکھیے یہاں گدھے بھی گھوم رہے ہیں، جو زوم کر کے دکھائیں ادھر سے، یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیونکہ یہ انہی کی زمین تھی، تو انہی کی زمین میں یہ سب سمجھ لیجئے کہ ان کی زمین تھی۔ ایک دور دور تک پہلے یہاں پہ ایک میدان تھا، ہاں، اور یہاں کی یہ مشہور کرامت حضرت کی تھی، وہ تو سب واقعات، حالات ہم بتائیں گے ہی کہ کس طرح سے حضرت شاہ شرف الدین شاہ ولایت اور حضرت شاہ نصر اللہ شاہ صاحب میں ایک مزاح ہوا۔ بزرگوں میں کبھی بھی جھگڑا، چیکلش اور دشمنی نہیں ہوا کرتی ہے، تنازع نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ایک مزاح ہوا۔ مزاح اس کو بولتے ہیں کہ خوش دلی کے ساتھ گفتگو کے درمیان دوستوں میں جس طرح سے ہوتا ہے، ہنسانے کے لیے، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں جاؤ، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد حضور شاہ شرف الدین شاہ ولایت سے کہا گیا کہ آپ کے مزار شریف پہ بچھو ہوا کریں گے۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کی زبان میں تاثیر ہے، اور اللہ والوں کی زبان میں تاثیر ہوا کرتی ہے، کیونکہ عارف رومی نے فرمایا ہے
کہ گفتائے او گفتائے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، کہ اس کا کہا ہوا یہ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ زبان یا حلق جو ہے وہ بندے کی ہوتی ہے لیکن اس میں تاثیر اللہ کی ہوتی ہے، کہ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ، میری زبان میں مجرپڑ کی زبان میں یہ مفہوم ہے کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو کبھی زبان، کبھی ہاتھ، کبھی پاؤں، مطلب یہ ہے کہ بظاہر ہاتھ پاؤں بندے کے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو اثر ہوتا ہے، جیسے زبان سے وہ دعا کرتا ہے، بارش کی تو بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ زبان سے کسی کو دعا کر دے کچھ عطا کرنے کی تو اللہ پاک اس کو وہ عطا فرما دیا کرتا ہے، وہ اگر بیمار کے لیے دعا کرتے تو اس کو شفا مل جایا کرتی ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہو جاتے ہیں، خاصان خدا خدا نباشند لیکن ز خدا جدا نباشند، اللہ کے نیک بندے خدا تو نہیں ہوا کرتے ہیں لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوا کرتے۔ تو حضرات دیکھیے اتنی عظیم عالی شان بارگاہ کہ جس کا دور دور تک چرچا ہے، شہرہ ہے، لیکن وہاں کوئی انتظام، کوئی صاف صفائی، وہ اہتمام نہیں۔ اور ہم ایسی قوم ہیں ہم کہ اپنے تاریخی آثار قدیمہ کے ورثوں کی بھی ہم حفاظت نہیں کر پاتے اور نہ ایسی جگہوں سے اکتساب فیض کر پاتے ہیں صحیح طرح سے۔ تو ایک بہترین یہاں شاندار عالیشان گیٹ ہوتا، خانقاہ ہوتی، لنگر خانہ ہوتا، مدرسہ ہوتا، تو سبحان اللہ یہ قبرستان بھی ہے ساتھ میں ماشاءاللہ، اور ادھر کوئی ساری زمینیں حضرت کی تھیں جو اب مقبوضہ ہیں، قبضہ کر لی گئی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ مسجد تھی حضرت کے لیے، اس وقت مختصر مسجد رہی ہوگی، آثار قدیمہ میں سے ہے، پرانی اینٹوں کی اور پرانی یہ دیوار صرف رہ گئی ہے، یا عیدگاہ رہی ہوگی۔ اچھا، آپ یہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ماسٹر صاحب نے بتایا، ماسٹر دلشاد ملک صاحب ہمارے دیرینہ دوستوں میں سے ہیں اور یہیں پہ پاس ہی میں رہتے ہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے، پہلے یہ ساری زمین ہماری ہوا کرتی تھی، حضرت کی ہوا کرتی تھی، جس میں ابھی مندر وغیرہ بانسدیو کا اس کا یہ سب بنا دیا گیا ہے، اور کسی صاحب نے 10-20-50 لاکھ روپے لے کر کے اس کو خرد برد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے ذمہ داران کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قومی اثاثوں کی حفاظت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بزرگان دین جو لیٹے ہوئے ہیں یہ اپنے پاس روحانی خزانے رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت خلق میں، یاد الہی میں، تیاگ میں، جانثاری میں اور اپنے نفس کو کچلنے میں لگا دی، تبھی یعنی مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ تو ان کا یہ واقعہ ہم بیان کر رہے تھے دونوں بزرگوں کا، کہ حضرت نے کہا کہ آپ کی قبر پہ بچھو ہوا کریں گے، تو حضور شاہ ولایت سمجھ گئے کہ ہمارے دوست ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل اللہ میں سے ہیں، تو ان کی زبان میں تاثیر ہے، تو یہ بات تو ہو کر رہے گی ضرور۔ تو فوراً انہوں نے اس کا یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ اس کا توڑ اس طرح سے نکالا، فرمایا کہ بچھو تو رہیں گے حضرت لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، گزند نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ہم ابھی اس بارگاہ میں بھی پہنچنے والے ہیں، وہ ساری چیز ہم بتائیں گے۔ تو آج تک وہاں بچھو ہیں، وہ سب بچھو بھی دکھائیں گے اور وہاں کی ہسٹری، وہاں کی تاریخ بھی بتائیں گے۔ تو حضرت نے مسکرا کے کہا کہ ٹھیک ہے میاں، ہمارے یہاں بچھو رہیں گے لیکن تکلیف نہیں دیں گے، مگر آپ کے یہاں گدھے رہیں گے۔ تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ اللہ والے ہیں، شاہ ولایت ہیں، تو اللہ پاک ان کی زبان کو پوری فرمائے گا۔ فوراً کہا کہ گدھے تو رہیں گے لیکن وہ لید نہیں کریں گے، گندگی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ مشہور ہے الحمدللہ کہ گدھے کھیلتے گھومتے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی گندگی نہیں کرتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ، اولیاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کے دوست۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی زبان کو پورا کیا کہ اتنا بڑا ان کا ایریا تھا جہاں پہ پورا دن چاہے رہیں، دن رات رہیں گدھے، لیکن یہاں پہ وہ گندگی نہیں کریں گے، لید نہیں کریں گے۔ اور دوسرے یہ بھی مشہور تھا کہ اگر کسی کا گدھا کھو جایا کرتا تھا تو وہ ان کی جو ہے کہتا تھا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور نیاز پیش کروں گا، فاتحہ وغیرہ یا حاضری کے لیے میں ان کے پاس جاؤں گا، کیونکہ اللہ والوں کے پاس جانا یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے۔ عارف روبی نے فرمایا ہے، ہر کے خواہد ہم نشین با خدا او نشینت در حضور اولیاء، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھوں،
تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے پاس جائے. تو اس نے نیاز کی یا منت مان لی کہنے کی. اچھی منتیں ماننا چاہیے, بری منتوں سے بچنا چاہیے. روزے کی, نماز کی, ہاں جائز اور اچھی نیک منتیں, بزرگوں کے پاس جانے کی, ماں باپ کی خدمت کی, کسی غریب کی مدد کی, فقیر کی مدد کی, بیمار کی عیادت کی. تو یہ روزہ رکھنے کی, خیرات کی, صدقات کی, بھوکوں کو کھانا کھلانے کی, یہ سب منتیں ماننی چاہیے. کوئی بھی ناجائز و حرام منت نہیں ماننا چاہیے. تو یہ جو ہے اس نے اگر نیت کر لی کہ میں حضرت کے آستانے پر جاؤں گا اور نیاز کروں گا اور غریبوں کو کھلا دوں گا, تو اس کا گدھا یا گھوڑا جو بھی کھویا ہوا ہوتا تھا وہ یہاں آ کر کے ملا کرتا تھا. ذرا اطراف میں پورا درگاہ شریف کے آس پاس دکھائیں. ایک یہ بھی اللہ والے ہیں, ادھر لیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور پیچھے دور تک یہ میدان. اچھا اچھا اچھا, ان کے گھر والوں میں سے اہلیہ یا والدہ ان کے ہیں. اور یہاں بھی شاید کوئی قبر ہے, وہ نشان چھوڑا نہیں. اہلیہ ہوں گے, ان کی اہلیہ صاحبہ کا مزار غالباً پیچھے کی طرف ہے. اللہ پاک ان کی قبروں کو کشادہ و منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ان کی اہلیہ ہیں تو ہمیں پورا کنفرم نہیں ہے, تو ان کی روحانی برکتوں سے ہماری بہن بیٹیوں کو مستفیض فرمائے اللہ پاک. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج اب ہم جو ہیں ایصال ثواب کریں گے, فاتحہ پڑھیں گے سرکار کی بارگاہ میں, اور آپ لوگ بنے رہیں ہمارے ساتھ برابر. اور یہاں سے ہمارا کوچ جو ہے وہ حضور شاہ شرف الدین شاہ ولایت کی بارگاہ میں ہے. بنے رہیں, تو چینل کو ہمارے لائک و سبسکرائب کریں, حوصلہ افزائی کریں ہماری, اور اچھے مشوروں سے نوازیں, کمنٹ بھی کریں, دوسرے لوگوں کو ترغیب دیں, شیئر کریں. تو الحمدللہ آج ہماری حاضری ہوئی ہے حضرت شاہ نصر اللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر. الحمدللہ امروہا بہت سارے بزرگان دین کے, ہاں یہ دکھائیں اس کو زوم کر کے, عابدی شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی شاہ ولایت کہتے ہیں, لیکن سنایا گیا ہے کہ نصر اللہ شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہیں, اور نصیر الدین بھی ان کا نام ہے, اور ہمارے علاقے میں نصر اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں. اور یہ سنا گیا ہے کہ نقشبندی سلسلے سے آپ کا تعلق ہے. آپ تمام کا سلام اور محبتیں میں حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ سرکار ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں, دیکھنے والے ہیں, ان کی جو مرادیں ہیں وہ مرادیں پوری ہوں. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح مل جائے, جو اپنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں وہ اپنوں سے مل جائیں, جو مدینۃ المنورہ کی حاضری کی تمنا رکھتے ہیں, پروردگار ان کے صدقے سرکار آپ بھی دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ان کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے, حاجی و نمازی بنائے, اور جو تنگ دست ہیں انہیں فراخیاں ملیں, اللہ پاک انہیں بانٹنے والا کھلانے والا بنائے. آپ کے روحانی برکتیں دیکھنے والوں کے اور ہمارے نسلوں میں دیر تک رہیں. اللہ تعالی ہمیں آپ کی روحانی فیوز و برکات سے, آپ کی برکتوں سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے. نیک خواہشات کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں, اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ضرور انشاءاللہ ہم آپ کو حضور شاہ شرف الدین شاہ ولایت بچھو والوں کے یہاں لے کے جائیں گے, اس کو بھی آپ دیکھیں گے اور سبسکرائب اور لائک. بہرحال آپ روحانی امانتوں کے امین ہیں, اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. السلام علیکم.